أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، اللہ کے احسان سے آج ہم جز نمبر 13 پر پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ ہر روز کی طرح آج بھی جز کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے، پھر کچھ آیتوں کو لے کر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس جز میں جو پہلا مضمون ہے اسے اگر ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیریکٹر اینڈ ریشنلٹی ونس دی ہارٹس، یعنی کردار اور مضبوط دلائل والا انسان ہو تو وہ دوسروں کے دلوں کو جیت سکتا ہے۔ اس جز کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا نفس اسے برائیوں کی ترغیب نہیں دیتا۔ ہاں، جس پر رب کا رحم ہو وہ نفس امارہ کی ترغیب سے بچ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی کردار تھا کہ انہوں نے ہنی ٹریپ میں پھنسنے کے بجائے جیل کی سزا کو پسند کیا۔ ان کے کردار کی بلندی کا جب مظاہرہ ہوا تو بادشاہ نے انہیں اپنا منسٹر بنا لیا۔ ہم اس موضوع پر تفصیل سے آگے گفتگو کریں گے۔ حکومتوں کا کام ہے کہ ان کی رعایا میں کوئی انسان بھوکا نہ رہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی منصوبہ بندی کی۔ آج کے حکمرانوں کے لیے حضرت یوسف کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے۔ اس زمانے میں جب مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہوں نے انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کردار کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو آر نہیں دلاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ شیطان کی اکساہٹ سے ہمارے درمیان دوریاں ہو گئی تھیں۔ یہ بات کہنے کے لیے انسان کو بہت ہی اعلیٰ ظرف ہونا پڑتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بات آئی کہ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے تمہاری دل شکنی ہوگی۔ اس جز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے فزیکلی اور ایموشنلی ہرٹ کیا۔ ایموشنل پین سے گزرتے وقت قرآن ہمیں وہی نسخہ بتاتا ہے جو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ صبر اور تقوی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اختتام میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تعلیم دی گئی کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی یہ میرا راستہ ہے، میں پورے دلائل کی روشنی میں اور خود میرے ساتھی بھی لوگوں کو بلاتے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس میں جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے ڈونٹ یو وانٹ ٹو چینج، کیا تم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے؟ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کی مگر لوگ ہیں کہ مان کر نہیں دیتے۔ ان سے کہا گیا کہ آسمانوں کو کس طرح بغیر سپورٹ کے بنایا، چاند اور سورج کو کس طرح سے گردش میں لگایا، زمین کو اس نے کیسے پھیلایا اور اس میں طرح طرح کے پانی کے ذخائر پیدا کیے اور رواں دواں نہریں بنائیں، پھلوں کے جوڑے بنائے۔ اگر وہ غور کرتے تو انہیں خدا کا پتہ ملتا اور قرآن کی حقانیت بھی واضح ہوتی۔ لوگو، عقل سے کام لو اور غور و فکر کرو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ وہ ہر باریک چیز سے واقف ہے۔ عورتوں کے رحم میں پلنے والے بچے، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے لطیف خیالات، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ یاد رکھو
جب تک لوگ بدلنا نہیں چاہیں گے اس وقت تک تمہاری قوم کی صورتحال بدلنے والی نہیں ہے۔ بجلی پر غور کرو، جب کڑک کے ساتھ بجلی کونتی ہے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنے کمزور ہو اور تمہارا خدا تمہیں کیسے کیسے طریقوں سے پکڑ سکتا ہے۔ تم اس کی بات مانو یا نہ مانو، ساری کائنات چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم انسانیت کے لیے مفید ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی رکھے گا، اور اگر تم انسانیت کے لیے زحمت ہو تو جھاگ کی طرح اڑ جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے اطمینان پاتے ہیں، اور جان جاؤ کہ اگر تمہیں پیس آف مائنڈ اینڈ کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ چاہیے تو خدا کو یاد کرو۔ اس کے بعد اس جز کا تیسرا ابھرا ہوا مضمون ہے ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی ڈارکنس یو آر ان، یعنی تم جس اندھیرے میں ہو شاید تمہیں اس کا احساس ہو۔ رسولوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ نبیوں کے قصے بھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیے گئے۔ جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں ان کے اگر اچھے اعمال بھی ہوں تو دھول سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن لوگوں نے غلط لیڈروں کی اتباع کی وہ جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے لیڈروں کا انتخاب کرنے سے پہلے جان لیں کہ وہ ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے یا جہنم کے کسی کھڈ میں لے جا کے اتاریں گے۔ اس جز کا آخری ابھرا ہوا مضمون ہے کہ تم ایک مفید انسان بنو، بی اے بینیفیشیل پرسن۔ مومن ایک پھلدار درخت کے مانند ہوتا ہے جو سب کے لیے مفید ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ وہ اور ان کی اولاد انسانیت کے لیے مفید ہو جائیں، اور وہ ایسے عظیم کارنامے انجام دے گئے کہ قیامت تک لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ لوگوں تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوت سے ناواقف ہے، وہ جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ سخت ترین ہوگی۔ لوگ اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں مگر اللہ بھی اپنی ایک چال چلتا ہے۔ یہ وہ مضامین تھے جو اس صورت میں آئے ہیں۔ ناظرین، اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے۔ یہ ایک فیشن ہے آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ از ریلیجن یہ پرائیویٹ افیئر؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مذہب کی کیا حیثیت ہے۔ وہ ایک انفرادی معاملہ ہے یا انسانوں کے سماجی اور معاشی اور سیاسی زندگی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53, 54 اور 55 کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے اس مضمون پر ہم بات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھرپور بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ دنیا کی اکثریت کہتی ہے کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ دونوں کا سنگم سماج کو غیر مستحکم کرے گا۔ جب وہ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں دین کا ایک جامد تصور ہوتا ہے یا دین کا ایک نیرو کنسپٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔
اس جز کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک نبی تھے، انہوں نے مصر کی بادشاہت کی۔ آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اختصار سے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ صرف اس سورت میں آیا ہے اور بقیہ 12 مرتبہ دیگر سورتوں میں آیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی پہلی بیوی سے 10 بچے تھے اور دوسری بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ بائبل کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1927 BC میں ہوئی۔ جب آپ 12-13 برس کی عمر کے تھے تو آپ نے خواب دیکھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 سیارے ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد ماجد کو بتایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد تھا۔ ایک دن بھائیوں نے منصوبہ بنایا اور حضرت یعقوب کو باصرار منوا کر حضرت یوسف کو جنگل لے گئے اور وہاں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا، اور روتے پیٹتے شام گھر کو وہ سب لوٹے اور ایک قمیص میں نقلی خون لگا کر آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پر اطمینان نہیں تھا، وہ بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک قافلہ ادھر سے جا رہا تھا، کنویں میں پانی کے لیے ڈول ڈالا مگر اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکل کر آیا۔ انہوں نے سستے داموں میں لے جا کر اسے مصر میں ایک منسٹر کے گھر میں بیچ دیا۔ منسٹر کی بیوی ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے، آپ نے برہان رب کو دیکھا، یعنی اپنے ضمیر کی آواز کو سنا، تو غلط اقدام سے وہ بھاگنے لگے۔ مصر کی اور عورتوں میں بھی ان کے حسن کا چرچا ہوا، ان کے سامنے بھی آپ کے حسن کا مظاہرہ ہوا۔ ہر ایک نے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر آپ نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا۔ ان اعلیٰ طبقے کی خواتین کی خواہشات پوری نہ ہونے کی سزا انہوں نے یہ دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ناکردہ جرم کی پاداش میں جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں آپ نے دعوتی کام کیا، آپ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ شاہی محل کے 2 قیدی وہاں آئے ہوئے تھے، دونوں قیدیوں نے اپنا خواب سنایا۔ آپ نے ان کی تعبیر بیان کی، جن میں سے ایک کو سولی کی سزا ہو گئی اور دوسرا رہا پا کر بادشاہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گائیں کو کھائے جا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں جو 7 سرسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر درباری جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً بتا دیا کہ تم 7 سال برابر کاشت کرو گے، اس دوران جو فصل تیار ہوگی ان میں سے جتنی ضرورت ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کریں، باقی آنے والے قحط کے زمانے کے لیے محفوظ کریں۔ محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ دانوں کو بالیوں کے ساتھ چھوڑ دیں، پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اس دوران شادابی کے 7 سالوں میں جو اناج بچا کر رکھا گیا اس کا استعمال کیا جائے گا، پھر 15ویں سال خوب بارش ہوگی۔ آپ کی امانت داری، دیانت داری، اخلاق و کردار کی بلندی سے بادشاہ پہلے سے متعارف تھا۔ اس نے درباری سے جب خواب کی تعبیر جو لے کر آیا تو کہا کہ جاؤ اور یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام رائل پارڈن کے ذریعے باہر نہیں آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا بے گناہ ہونا ثابت ہو جائے۔ ان عورتوں کو طلب کیا گیا جنہوں نے الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا تھا،
انہوں نے بھرے مجمع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں بدی کا ذرا برابر شائبہ نہیں دیکھا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے وہ مشہور جملہ کہا جو اس جز کی پہلی آیت ہے۔ بعض مفسرین اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ مانتے ہیں جو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یعنی میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، یا میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہی ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا خاص بندہ بنا لینا چاہتا ہوں، میں اسے ایک بڑی ذمہ داری اور ایک بڑا منصب دینا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ کی شخصیت کے اوصاف امانت، قوت برداشت، نفس پر کنٹرول، ذہانت، فراست، خوابوں کی تعبیر بیان کرنا اور آپ کی پاک دامنی کے چرچے شہر میں مشہور تھے۔ آپ نے جب کہا کہ میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں تو یہ ان کا صرف ایک دعویٰ نہیں تھا بلکہ ان کے کردار کا وہ اظہار تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک ایک شدید کرائسس کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ملک کو معاشی بحران، اکنامک کرائسس اور آنے والے ڈیزاسٹر سے بچا سکتا ہوں، اور میں اس کی ترکیب بھی جانتا ہوں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، اور ایک نبی کا آگے بڑھ کر یہ مطالبہ کرنا کہ میں ملکی معاملات کو بحران سے بچا سکتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نبی کے نزدیک دین اور سیاست میں کوئی جدائی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی حکومت کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ عین دین کی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی سماج اور معاشرے میں مسائل کھڑے ہوں تو دیندار لوگوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ دین کی روشنی میں ملک کے اور سماج کے سلگتے مسائل کا حل پیش کریں۔ اگر مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا جیسا کہ آج کل کے سیاستدان کہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک دیندار کی حیثیت سے کسی کونے میں بیٹھتے اور لوگوں کی اصلاح کے کام میں لگے رہتے اور دنیا کے مسائل سے بے پرواہ رہتے۔ مگر آپ کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے اور اسلام کا یہی موقف ہے کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، اس کا راست تعلق سماج اور معاشرے سے ہے، اور سیاسی اور معاشی مسائل کا حل پیش کرنا اسلام کا کام ہے۔ نبی اور رسولوں کو جب جب بھی موقع ملا آگے بڑھ کر دنیا کی زمام کار کو انہوں نے سنبھالا اور عملاً ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر کے دنیا کو بتایا کہ خدا کی رہنمائی میں دنیاوی امور بھی جب طے کیے جاتے ہیں تو وہ باعث برکت ہوتے ہیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ گڈ گورننس اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ کے سلسلے میں قرآن کی روشنی میں ہم آگے کسی پارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام کس طرح سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیتا ہے۔ بہرحال آپ مملکت مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ نے ایک شاندار حکومت قائم کی۔ قحط کے زمانے سے قبل آپ نے بڑے بڑے سائلوس بنائے، یعنی گودام بنائے جہاں اناج کو محفوظ کیا جا سکتا ہو۔ راشن کا سسٹم آپ نے نافذ کیا، ملک کو خشک سالی سے نکالا اور عوام کو بھوکے مرنے سے بچایا۔ ناظرین، بیچ میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے چلنے والی بنی اسرائیل آج فلسطینیوں کو بھوکے مار رہی ہے اور بھوک کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جبکہ ان کے جد امجد نے اس زمانے میں لوگوں کو بھوک مری سے بچایا۔ اسی زمانے میں ان کے بھائی لوگ مصر میں کئی بار آئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔
آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان مصر چلا آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے 11 بھائی، ماں اور باپ تعظیم بجا لاتے ہیں۔ یہ ان کی خواب کی تعبیر ہے جو سورہ یوسف کی شروعات میں بیان ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیا مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں 2 اہم جملے لوگ بغیر سوچے سمجھے کہتے رہتے ہیں۔ ایک ہے سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، اور دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں سپریشن آف ریلیجن اینڈ پولیٹکس۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی بھی ایک بڑی اکثریت سمجھتی ہے کہ مذہب اور دین 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے اور رسول اللہ کی سیرت سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ جب مذہب اور سیاست 2 خانوں میں تقسیم ہو جائے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چرچ کی مذہب سے جدائی کا نعرہ جس زمانے میں مغرب میں اٹھا، اس کے 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس وقت چرچ کے مظالم عام تھے۔ اس وقت چرچ کا رویہ سائنس مخالف تھا۔ 17ویں صدی میں روشن خیالی کے نظریے کو ایجاد کرنے والے جان لاک اور تھامس جیفرسن نے یہ نعرہ دیا۔ اس وقت چرچ کا عقیدہ پلورل سوسائٹی کے پس منظر میں نہیں تھا، وہ پیورلی کرسچن سوسائٹی میں یہ نعرہ انہوں نے دیا جب انہوں نے دیکھا کہ چرچ کا رویہ سائنس کے متعلق پرزیکیوشن کا ہے، تو انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ مذہب اور سیاست کی جدائی کے لیے جو نعرہ انہوں نے انوینٹ کیا، اس کے لیے پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ، دنیا کے اکثر مذہب صرف تعبدی امور یعنی عبادت کے کچھ رسم و رواج اور اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا کے کیسے امور چلائے جائیں اس سلسلے میں بہت زیادہ رہنمائی ان کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ مگر اسلام کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ قرآن میں زندگی کے مختلف گوشوں کے سلسلے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ مذہب اور سیاست کی جدائی کے سلسلے میں یہ دوسری وجہ ہے جو اس زمانے میں ان لوگوں نے وہ سلوگن دیا۔ تیسری وجہ، گزشتہ 60 سالوں میں فلسفے کی سطح پر مغرب کی یہ کوشش رہی کہ مذہب کو عوامی دائرے سے اور سماجی امور سے بے دخل کر دیا جائے اور مذہب اور ریاست کو 2 خانوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے آزاد کر دیا جائے۔ وہ مذہب کس کام کا جو سیاسی امور میں رہنمائی نہ کرے، اور اس سیاست کو ظالمانہ سیاست بننے سے کون بچا سکتا ہے جو مذہب سے آزاد ہو۔ آج کی دنیا میں بے شمار مسائل ہیں جس کا حل نہ سیاست دانوں کے پاس ہے، نہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے اور نہ ہی جوڈیشری کے پاس ہے۔ انہوں نے کبھی اس بات کی زحمت گوارا ہی نہیں کی کہ مذہب کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں، بالخصوص اسلام ان مسائل کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، جان سکیں۔ وہ جو کچھ بھی قوانین بناتے ہیں، قوانین نافذ کرتے ہیں، فیصلے سناتے ہیں، وہ سب انسانی عقل کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسانی عقل کی محدودیت کون نہیں جانتا۔ عوام کو مذہبی رہنماؤں نے بھی کبھی بھی سماجی زندگی کیسے گزاری جائے اس کی رہنمائی نہیں کرتے۔ ان کی ساری گفتگو ذاتی زندگی میں تقوی و طہارت تک محدود رہتی ہے، اور آج جو قوانین، اصول اور نظریات پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر مذہب بیزار ہیں، ان کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ مذہب کا راگ الاپتے ہیں مگر صحیح معنوں میں وہ مذہبی ہوتے نہیں، نہ انہیں مذہب کا شعور ہوتا ہے، وہ تو ووٹ بٹورنے کے لیے ایک ہتھیار ہے جو ان کے ہاتھ آ گیا اور بدقسمتی سے انہیں اس سے فی الوقت فائدہ ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں مذہب رسوا ہو رہا ہے۔ جب مذہب دوسروں کے حقوق چھینے اور ظلم و ستم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے بلکہ سیاست دانوں کا قصور ہے۔
بالکل یہی وجہ تھی جب لاک نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ it appears not that God has ever given any such authority to one man over another as to compel anyone to his religion. یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے کبھی بھی ایک شخص کو یہ اتھارٹی نہیں دی، یہ آزادی نہیں دی، یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ایک دوسرے فرد کو اپنے مذہب کے مطابق جبراً لازماً عمل کرنے پر مجبور کرے۔ اسلام نے اس فتنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا جب اس نے اعلان کیا تھا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین کسی پر جبراً تھوپا نہیں جائے گا، دین سمجھ کر اختیار کرنے کی چیز ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اسلام میں جہاد کا تصور شرک اور کفر مٹانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظلم اور فتنے کے خاتمے کے لیے ہے۔ شرک اور کفر کیسے دنیا سے جائے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی غیر معقولیت کو واضح کیا جائے، اور صرف اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے گفتگو اور دعوت۔ کمیونیکیشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اور ٹول نہیں ہے جس سے انسانوں کا ذہن بدلا جا سکتا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین والی آیت کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ پیش کیا جو نمرود کے دربار میں ہوا تھا۔ نمرود بھی خدائی کا دعوے دار تھا، آپ نے گفتگو کے ذریعے اس کے دعوے کی نامعقولیت کو ثابت کیا۔ دوسرے قصے میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اپنے زوال کی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں اس مردہ قوم کے تن میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اس میں ایک تیسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور حج کے لیے اذان دی، تو خود انہیں خیال ہوا کہ لوگ کیسے اس دور دراز علاقے میں حج کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آبادیوں میں جاؤ، ان کے درمیان رہ کر بس کر انہیں مانوس کرو، عقل کی دلیل سے انہیں خدا کی عظمت کا قائل کرو، پھر وہ حج کے لیے آئیں گے۔ آج ہمارے ملک میں بھی اس موضوع پر بحث چھیڑنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں حقیقی مذہب کا کیا کردار ہو سکتا ہے، جس میں نفرت نہ ہو، جس میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو، بلکہ الہامی تعلیمات کی روشنی میں ملک کو درپیش مسائل کا حل کیسے پیش کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی گفتگو میں نے حضرت مولانا علی میاں کی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس کا نام دیکھیے کہ ایک بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل میں اسلام کیا حصہ لے سکتا ہے۔ اس کا نام اور اس کا ٹائٹل خود بتاتا ہے کہ ہندوستانی سماج کے مسائل کے حل میں اسلام ایک اہم کلیدی رول ادا کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں تبدیلی اس وقت ممکن ہے جبکہ ہمارے منتخب نمائندے وہ ہوں جو صحیح معنوں میں مذہبی ہوں اور جو مذہب جانتے ہوں، وہ دنیا میں رہنمائی کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ اس وقت ان دونوں اسٹریم کے درمیان ایک بڑی خلیج پائی جاتی ہے، ایک بڑا گیپ پایا جاتا ہے۔ دنیاوی امور چلانے والے مذہب سے ناواقف اور مذہبی قیادت کرنے والے امور دنیا سے نابلد۔ حالانکہ مذہبی امور کی ذمہ داری کو بالخصوص مسلمانوں کے دینی رہنماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ ان کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے ملک کی خیرخواہی میں آگے بڑھ کر ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور ملک کے مسائل کو حل کرنا ایک نبوی کام ہے۔ مغرب میں اس وقت جو مسائل سر اٹھا رہے ہیں، بالخصوص جنگ و جدال، نسل پرستی، جنسی بے راہ روی، خاندان کا بکھراؤ، منشیات یعنی ڈرگس کا کثرت سے استعمال، دولت کا کچھ ہاتھوں میں مرتکز ہو جانا، دنیا کی ایک بڑی آبادی کا غربت میں مبتلا ہونا،
بلکہ ایک نئی اصطلاح آج کل استعمال ہوتی ہے، پاورٹائزیشن، یعنی دنیا کے بڑے مالی ادارے جو قوموں کو غریب بناتے ہیں، یہ سب دین بیزاری کے کڑوے کسیلے پھل ہیں جو انسانی سماج اس وقت کھانے پر مجبور ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ مذہب کو ایک پرائیویٹ معاملہ تصور نہ کیا جائے، بلکہ اس کی رہنمائی میں معاملات دنیا طے کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔